پہلے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، لیکن چیلنجز بھی ان کے سامنے بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو ذرا گورننس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک عام تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی میں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ دیکھی جاتی ہیں، پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہیں، کراؤڈ پلر ہیں، اور مشکل وقت میں جب نواز شریف پاکستان نہیں تھے انہوں نے پارٹی کو سنبھالا، سیاست کو سنبھالا، لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے بطور ایڈمنسٹریٹر یا گورننس کے لحاظ سے وہ اتنا نہیں ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے حکومتی سطح پر نہیں کیا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پہلی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا جو ہے وہ اعزاز ملا، اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ 12 کروڑ کے ایک بڑے صوبے کو اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے. جہاں تک چیلنجز کی بات ہے، بالکل ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پہلے تو ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی، ان کی گائیڈنس اور ان کی ایک لیگیسی جو انہوں نے بھی ایز وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو چھوڑی ہے، ان کا ایک ان کے پاس وہ ایسٹ ہے. اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو گورننس کے اعلیٰ معیار قائم کیے تھے. جہاں تک ان کی ایکسپیرینس کا تعلق ہے تو سیاسی جو شخص ہوتا ہے نا، یا سیاسی جو کارکن ہوتا ہے، وہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی بات ہے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے 2013 سے 17 کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر جو یوتھ پروگرام ہے، یہ ان کا آئیڈیا تھا. اس کو انہوں نے ڈیزائن بھی کیا، اس کو انہوں نے آگے بھی بڑھایا. پھر ہیلتھ کارڈ، جس کو پی ٹی آئی آج بھی اپنا ہیلتھ کارڈ کہتی ہے، اور جس نے اس ہیلتھ کارڈ کو بڑا آنر جو ہے آنرلی اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو آگے بڑھایا، وہ ہیلتھ کارڈ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کا آئیڈیا تھا اور وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. اس کے اوپر وہ جا کے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ کسی عہدے پر نہیں تھی، تو وہ ظاہر ہے ایک جو پلاننگ ہے، جو اس کا آئیڈیاز ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانے میں ان کا کردار ہوتا تھا. تو ان کے پاس تمام تر انتظامی تجربہ بھی موجود ہے، اور باقی انسان ہر روز سیکھتا ہے. اور انہوں نے کبھی اپنے لیے یہ عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے کبھی، وہ ہمیشہ وہ بڑوں سے بھی، وہ چھوٹوں سے بھی سیکھنے پہ بلیو کرتی ہیں اور ہر وقت سیکھتی ہیں. اور یہی ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آج پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر ان کو ایک بڑی لیڈر کے طور کے اوپر جانا اور پہچانا جاتا ہے. لوگ ان کی اس بات کو، اس اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. عظمت بخاری صاحب، کیونکہ آپ نے ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا، اس پہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، کیونکہ پھر جو پی ٹی آئی کا ہیلتھ کارڈ تھا اس پہ تنقید بھی کی گئی کہ یہ وائرل ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا. چلے یہ کنٹروورسی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ہیلتھ کارڈ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بنایا تھا، وہ اس میں تمام تر لوگ جو ہیں، وہ جو ڈیزرونگ ہے، نان ڈیزرونگ ہے، ان کے اندر ایک کیٹیگری رکھی گئی تھی. اور اب بھی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے وہ اپنا روڈ میپ دیں گی انشاءاللہ. پرسوں جب وہ الیکٹ ہوں گی، اس کے بعد جو ان کی پہلی سپیچ ہے اس کے اندر ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو ایکچولی انہوں نے شروع کیا تھا، جس کو ڈیزرونگ آدمی تک جس کو پہنچانا ہے، اس کے بارے میں وہ ایک روڈ میپ دیں گی انشاءاللہ. صحیح. مجھے بتائیے گا عظمت بخاری صاحبہ کہ اب تک جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے؟ کیا ایک مضبوط کابینہ ہوگی جس میں منسٹرز ہوں گے اور وہ پرفارم کریں گے، یا شہباز شریف سے کا جو ماڈل ہے اس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو بیوروکریسی کے ذریعے زیادہ تر حکومت چلاتے تھے. نہیں، یہ غلط امپریشن ہے. یہ ایسے ہوتا نہیں ہے شہزاد. اگر آپ ماڈل دیکھیں ہمارے ملک میں جو گورننس کا ماڈل ہے، اس میں یقیناً جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہوتی ہے جو انتظامیہ ہے، اور جو سیکٹری حضرات ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ ان کے انڈر کام کرتی ہے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی مریم صاحبہ نے جو اپنے لیے جو کیبنٹ وہ جس کا انتخاب کر رہی ہیں، وہ ان کی جو خواہش اور کوشش ہے کہ ایک مکسچر ہو، ایک کمبینیشن ہو، جس کے اندر ینگ لوگ بھی ہوں گے، جس کے اندر ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب، اس کو وہ جو ہے وہ دینا چاہتی ہیں عہدہ. انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن کے اندر جو ہے یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیونکہ پچھلے 2 ٹینیور سے وہ وفاق میں تھی، پارٹی کی ترجمان بھی تھی اور انفارمیشن منسٹر بھی تھی، یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے پنجاب اسمبلی میں؟
یہ سب کا فیصلہ ہے جی۔ تو یہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ایک خاتون ہے، اور ان کے ایک مریم اورنگزیب کے ساتھ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ پہلے سے موجود ہے۔ اس میں ہم بہت ساری خواتین ہیں جو ان کو اسسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں مریم اورنگزیب بھی شامل ہے۔ یہ ان کو کیا ذمہ داری دی جائے گی، یا مریم اورنگزیب صاحبہ کو میڈم جو ہے وہ کیا کہاں پلیس کرنا چاہتی ہیں، اس کا ایک آدھا دن کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا۔